4 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت کے بعد علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں خانوادہ علی علیہ السلام فاطمہ علیہ السلام کے پاس، اور نومولود کو اپنے گود میں لے کر اپنا لعاب دہن آپ کی لیکن شخصیت کو سمجھتے چلے جائیں۔ 2 ریفرنسز میں نے آج یہ قرآن کی، پھر 2 احادیث مبارکہ میں نے کوٹ کی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور میرے 2 شہزادے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہر مکتب فکر اس کو اسی انداز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی صدی مبارکہ کو اللہ کے نبی نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں پر لگایا، اور آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں جو ہے وہ اقامت کہہ کر اللہ کے نبی نے آپ کی خاص طرح کی تربیت کا سلسلہ کیا۔ جب آپ بھوکے ہوتے، آپ کو بھوک لگتی، روایات میں آیا ہے کہ امام علیہ السلام جب بھوکے ہوتے تو اللہ کے نبی حجرہ فاطمہ علیہ السلام میں چلے جاتے اور اپنی زبان اطہر امام علیہ السلام کے منہ میں دے دیتے، اور وہ اس کو مستقل چوستے۔ جب ان کی سیرابی ہو جاتی تو پھر رک جاتے۔ سبحان اللہ۔ کسی طرح کا دودھ آپ نے نہیں پیا، آپ کی شخصیت، آپ کا گوشت، آپ کا جسم، آپ کی ہڈی جو بن رہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے بن رہی ہے۔ حضرت کی بات کوئی السلام جب جد پیدا ہوتے ہیں تو نمرود کے در سے ان کی والدہ محترمہ ایک غار میں لے جا کر چھوڑ دیتی ہیں اور دودھ پلانے کے لیے جاتی ہیں۔ جب جا کر دیکھتی ہیں تو حیرت سے دیکھتی ہیں ابراہیم خلیل الرحمن کو کہ دوسرے بچے اگر 1 مہینے میں بڑھتے تو 1 دن میں بڑھ جاتے۔ ابراہیم صلی اللہ کو اللہ اس انداز میں ان کے خط کاٹ کو بڑھا رہا ہے کہ دوسرے بچے جو 1 مہینے میں بڑھتے وہ ابراہیم 1 دن میں بڑھ جاتے، کیونکہ نمرود کو بچوں کی تلاش تھی۔ تو اللہ نے ایسا اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ بچوں کی تلاش میں ہے اور اپنے نبی کو اللہ بڑی تیزی سے بڑھا رہا ہے تاکہ اس کی نظر سے پوشیدہ کر دے، کہیں ایسا ہوتا ہے اور کہیں نبی کی حفاظت کا اللہ ارادہ کرتا ہے تو فرعون کے گھر میں پہنچا دیتا ہے کہ سب سے محفوظ ترین جگہ میرے نبی موسیٰ کلیم اللہ کے لیے فرعون کا گھر ہے۔ یہ اللہ کی مصلحتوں میں مصلحت ہے۔ اسی طرح امام علی مقام کو جب بھوک لگتی تو وہ جو باعث تخلیق کائنات ہیں، وہ جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں تو وہاں سے محمد عربی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ ذات جو ہے امام علی مقام کو اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیتے، امام اس کو چوستے اور آپ کا پیٹ بھر جاتا۔ اس طرح سے امام کے رگ و ریشے میں ہر جگہ نور محمد علیہ السلام کرنے لگا، دوڑنے لگا۔ تو شباہت ایسی تھی جیسے اللہ کے نبی کا پرتو تھے امام علیہ السلام، اللہ کے نبی کا پرتو تھے، بالکل وہی شکل و شباہت تھی جو حضرت محمد عربی صاحب کو جس سراپے سے اللہ نے نوازا تھا۔ بچپن ہی کے دن تھے، نماز میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور امام علی مقام آ کر خشک اطہر پر سوار ہو جاتے تو اللہ کے نبی جنہوں نے نمازیں متعارف کرائی ہیں، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو تحفہ دیا ہے کہ یہ اللہ سے کلام کرنے کا ذریعہ ہے، وہ اپنے نماز کے سجدوں کو اپنے نوازے کے لیے لمبا کر دیتے، سجدے طویل کر دیتے، جب تک امام سوار رہتے کشت اطہر پر نانا کے سجدے طویل کر دیے جاتے۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ آپ کشت اطہر پر سوار تھے اور اللہ کے نبی جو ہے، تصور کیجئے کیا ادا ہے، کیا محبت ہے، کیا ایک دوسرے کے ساتھ لگاوٹ ہے، اور آپ سوار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ کیا اچھی سواری ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنا اچھا ہے، سبحان اللہ، سوار کتنا اچھا ہے۔ جہاں تشریف فرما ہو جاتے امام علی مقام رات کے کسی رات کے اندھیرے کے عالم میں تو چہرہ ایسے روشن ہو جاتا کہ آس پاس کا ماحول منور ہو جاتا۔ ایک شخصیت کو دکھایا جا رہا ہے، ایک شخصیت کو بنایا جا رہا ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک پیمانہ متعین کیا جا رہا ہے اور پوری اختیار کی آزادی دی گئی ہے کہ دیکھو ہم نے تو سارے زاویے دکھا دیے، اب تم کیا کرتے ہو، تم کر کے دکھاؤ، تم کیا کرتے ہو۔
बचपन का ज़माना है। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के साथ में गुफ्तगू है। तो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू के दौरान अब्दुल्ला इब्न उमर अपनी तारीफ और तौक़ीर बयान करते हैं। मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन है और इतना बड़ा मुक़ाम मर्तबा है। तो इमाम हसन ने फरमाया कि तुम हमारे ग़ुलाम ज़ादे हो, तुम हमारे ग़ुलाम ज़ादे हो। हम ही ने, हमारे खानवादे ने इंसानियत के गलों से तौक़े ग़ुलामी को निकाल कर उनको आज़ाद किया है। हम हैं जिन्होंने तुम्हें इंसानियत के आला मंजिल तक पहुँचाया। बात से थोड़ी सी तबीयत पे बुरा गुजरी इमाम हसन की गुफ्तगू हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँच के जाके फरमाया, बाबा जान वो हसन जो है इस तरह से कह रहे हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, बेटा ऐसा करो, कागज़ और कलम ले जाओ, उनसे ये लिखवा लो। अगर वो लिख दें तो ये हमारे साथ जब हमारा इंतकाल हो तो हमारे सीने पर उस कागज़ को रख देना, इस तहरीर को रख देना, शायद उसके सदक़े में अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करे। हम मर्तबे की कैफियत देखिए कि क्या कैफियत है, क्या आला और अरफा मुक़ाम है जो अल्लाह ने इन हस्तियों को इस अंदाज में नवाजा है। आपकी इबादतों और रियाजतों का मामला ये था कि इंतहा दर्जे की सख्त तरीन रियाजत इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते थे। और आपने नबी की सोबत उठाई, अपने नाना की सोबत उठाई, अपने बाबा जान की सोबत उठाई, अल्लाह के नबी के खुलफा और सहाबा की सोबत उठाई, और सब की नज़र में इंतहाई आला और अरफा मुकाम था। सब इसी अंदाज में आपको चाहते थे। एक मौका ऐसा हुआ कि एक कब्रिस्तान से सहाबी रसूल की तदफीन के बाद आ रहे थे, गर्द में पैर अट गए थे, पापोश मुबारक पैर जो है जूते गर्द में अटे हुए थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी चादर मुबारक से इमाम के पैर साफ कर झाड़ी। इमाम साहब ने पूछा, हुरैरा क्या करते हो? कहले, आका मौला, ये लोगों को अगर मालूम हो जाए कि आपके कदमों की क्या बरकत है, आपके मुकाम की क्या कैफियत है, तो मैं अकेला क्या पूरा शहर आपको उठाया। अल्लाह ने आपको इस अंदाज में नवाजा है। उस दौर के सहाबा सभी आपकी इंतहाई कदर व मंजिलत की नज़र से आपको देखते थे। एक वाक़या और साथ साथ, क्योंकि इमाम जी की शख्सियत पर पहले हम अच्छी तरह से देख लें, गौर कर लें। माज़अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ख़ास मकतब फ़िक्र की मुखालिफत में हम इस हद तक आगे बढ़ जाएं कि इमाम के मुक़ाम मर्तबे और अहले बैत अतहार के मुक़ाम मर्तबे को ना समझने की गलती हम कर रहे हैं। ऐसा ही है ना, हमें किसी से कोई ताल्लुक़, फ़िक्र का उन्वान ये है कि हम आका से और आका के खानवादे से मोहब्बत करने का हक़ अदा करें और उनके मुक़ाम और मर्तबे को पहचानने का हक़ अदा करें। हमें किसी मकतब फ़िक्र से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़, हमसे जो पूछा जाएगा वो हमारे आमाल और अहले बैत अतहार से मोहब्बत के बारे में पूछा जाएगा, जो कि ईमान का जुज़ है, जिनके बारे में कुरान में आयात आ रही हैं, जिनके बारे में जिनकी तहारत और पाकीज़गी के अल्लाह जो है कसमें खा रहा है। एक मौका ऐसा हुआ कि हज़रत आक़ा नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। मारिया ख़फ़िया नामी एक खातून थी, उनके बदन से इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो मदीने के करीब हवाली में नखलिस्तान में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक मोढ़े पर अपने बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और एक मोढ़े पर एक जानिब इमाम अलैहिस्सलाम को लेकर बैठे हुए थे। और आका जो है इन बच्चों में बहुत मशगूल हो गए थे। नवासे से जितनी मोहब्बत करते थे, बेटे से जो मोहब्बत करते थे, दोनों की मोहब्बत आपके दिल में जो है बहुत ज़्यादा पैदा हो गई और बहुत मशगूल रहते थे। अचानक आसमानों से जिब्रील अमीन को आना पड़ गया और आकर आपने ये अल्लाह का हुक्म ये सुनाया कि अल्लाह की मर्जी ये है कि इनमें से एक को आप फिदिया कर दें,
یہ اللہ کی مرضی ہے، کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام۔ اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، یہ بہت سخت بات ہے دوستو، کہ اللہ کی محبت کے علاوہ اگر کسی اور کی محبت دل میں آتی ہے اور ہم اللہ کی محبت کی دعوت بھی کرتے ہیں تو معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امتحان آ جائے، تو بہت احتیاط سے سفر طے کرنا ہے۔ نبی کی ذات میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک موڑے پر نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام ہے اور ایک موڑے پر اپنے فرزند ابراہیم علیہ السلام ہے، اور دونوں تقریباً ہم عمر ہیں، تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور یہ سوال اٹھاتا ہے فرشتہ آ کر کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو آپ فدیہ کر دیں، تو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فدیہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ 3 روز کی علالت کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور بعد کے دور میں اپنے نواسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی جو ہے مسلسل چوستے ابو ہریرہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ امام علیہ السلام کو ایسے چومتے جیسے لوگ کھجور کھاتے ہوئے کھجور چوستے۔ کیسی محبت کی کیا منزل ہے! اپنے بیٹے کو جو ہے وہ فدیہ کر دیا، دے دیا، اللہ کو دے دیا، اور نواسے سے پھر ہمیشہ یہ فرماتے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرے ابراہیم کی نشانی ہے، یہ میرے بیٹے کی نشانی ہے۔ ایک بات اور کلیئر ہو جائے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر اللہ کے نبی و خاتم النبیین ہیں۔ تمام انسانوں کے لیے جو طریقہ بنایا گیا ہے، نسل انسانی باپ سے چلتی ہے، دائرہ بشریت کا دور باپ سے منسوب ہوتا ہے، فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں، اور جب اگلی منزلوں پہ جائیں گے تو وہاں ہمارا معاملہ ہماری ماؤں کے ساتھ ہوگا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں عورت کا بیٹا ہے، یہ معاملہ ہوگا۔ مگر دائرہ بشریت کے اس دور میں جہاں تمام لوگوں کے لیے ایک پیمانہ بنایا گیا کہ وہ اپنے باپ سے پہچانے جائیں گے، مگر آقا جو کہ اشرف الخلائق ہیں، آپ کا معاملہ اور ہے، آپ کی جو نسل ہے وہ آپ کی بیٹی سے جاری ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے صاحبزادوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے 2 بیٹے ہیں جو جنت میں جنتیوں کے سردار ہیں، جو جنت میں ہم آپ اگلی منزلوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے حال فراہم کرے، اور دائرہ بشریت کا یہ دور انتہائی احتیاط سے گزارتے ہوئے ہم اسی انداز میں اگلی منزل پر پہنچ جائیں کہ آقا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، اور ان شہزادوں کی شہزادگی میں ان کے زیر اثر رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہم پر نوازش کر دے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس منزل کی تیاری ہم کر پا رہے ہیں؟ یہاں رکنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی مکتب فکر کی مخالفت میں ہم اس حد تک آگے چلے گئے کہ ہم نے ان دونوں ناموں کو غور سے دیکھیے اور سارا مجمع اس بات کو غور سے سنے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھے؟ تو جواب آئے گا نہیں رہ سکے، کیونکہ ہم فلاں مکتب فکر کی مخالفت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ان ناموں سے اعراض برتنے لگے، ان سے ہم دور ہو گئے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر عرب معاشرے میں جس طرح سے حضرت عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام رکھا، تو پورے عرب معاشرے میں اس کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ عربوں میں پہلے کوئی نام جو ہے محمد نہیں رکھا جاتا تھا، تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا یہ کیسا نام آپ نے رکھا ہے محمد؟ کیونکہ یہ وہ جو عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ نام ہے جو اللہ نے عرش کے پایوں پہ پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے حسن و حسین جو ہے یہ بھی خصوصی طور پر اللہ کی نوازشات میں سے ہے کہ عرب معاشرے میں یہ پہلی بار نام رکھے گئے، پہلی بار یہ نام رکھے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے، امتی ہونے کا حق تو یہ ہے کہ ہم جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ اگر آج سے ہم ارادہ کر لیں، ہمارے بزرگ ارادہ کر لیں، ہمارے نوجوان ارادہ کر لیں کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف محمد عربی سے محبت کا حقیقی حق ادا اسی انداز میں کر سکیں گے کہ ہم ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں گے۔ صرف یہ نام جب پکارے جائیں گے، عرب کے اس جہل کے معاشرے میں تبدیلی کیسے آئی؟ اس اسپیسیفک مخصوص نام کی وجہ سے جو ہر شخص کی زبان پہ اللہ نے جاری کر دیا، محمد محمد محمد۔ جب یہ نام جاری ہوا تو معاشرے سے کفر و شرک و ظلم و تشدد کا دور گزر کر
انسانیت کو فروغ حاصل ہوا۔ اسی طرح سے جب یہ دو نام لیے گئے، بقیہ دو نام جو لیے جا رہے ہیں، ان کے دہرانے کی وجہ سے کیا وجہ ہے کہ ہم کان ہی سے تعریف و توصیف سنتے ہیں تو چہرہ ہمارا بڑا گل رنگ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی ہماری برائی کرتا ہے، دعوت کی بات کرتا ہے تو ہم چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، ہاتھ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کان کے راستے اس پیغام کو سنتے ہیں، اس کا اثر ہمارے وجود پر ہوتا ہے۔ جب اسی طرح